ان کو مجدد نے اپنی تجدیدی حرارت بخشی ہے. وہ جب داخل ہوئے تھے جیل میں ڈاکو تھے, نکلے تھے تو پورے مجددی بن چکے تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خطوط کا مجموعہ جس کو اولیاء وظائف کے طور پر پڑھتے ہیں, اس میں آپ نے ایک فتویٰ لکھا. کیا فتویٰ تھا؟ فرمانے لگے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے, شتم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں شتم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ گفتار, کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے. مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ جو شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے یا آپ کو گالی دیتا ہے, وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی ہو. جس نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولی وہ ایسا ہی بدبخت ہے کہ جس طرح کہ وہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان کھول رہا ہے. یہ فتویٰ لکھنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا یہ حصہ بھی لکھا کہ امام مالک نے یہ لازم کر دیا ہے کہ جو حد ان شیخین کی گستاخی کرنے والے پر لگائی جائے گی وہی حد شرعی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخ پر بھی لگائی جائے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تنقید کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, اس پر بھی وہی حد لگے گی جو خلیفۃ الرسول بلا فاصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ پہ لگتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہو بہو نقل کر کے اس بات کو واضح کر دیا. فرمایا عام صحابہ دوسرے خلفائے راشدین ان کا مقام تو اپنی جگہ رہا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جو شخص زبان درازی کرتا ہے وہ واجب التعزیر ہے, ہاتھ میں وقت اس کو کوڑے مروائے, اس کو سزا دی جائے گی اور اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے ورنہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ فتویٰ مکتوبات شریف میں آج بھی موجود ہے. آج حالات کے تناظر میں اس کو بیان کرنا لازمی سمجھتا ہوں. بہت سے لوگ جو اہل سنت شمار ہوتے ہیں ان سے یہ خباثت ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے کہ وہ عظیم صحابی جو قاتل وحی ہے, جن کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتوں کے تاج پہنائے ہیں, جن پر ہمیشہ اعتماد کیا ہے, ان کے بارے میں زبان کھولی جا رہی ہے. اور ہماری پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے, خواہ امام بخاری ہو, خواہ مسلم ہو, خواہ شارحین بخاری ہو, خواہ وہ حضرت امام احمد رضا بریلوی ہو یا مجدد الفسانی ہو علیہم الرحمہ, پوری امت کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ صحابہ میں جو مشاجرت ہوئی, آپس میں جھگڑے ہوئے, جو کچھ ہوا, ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی وجہ سے کسی پر تنقید کریں. ان کے اپنے معاملات تھے, وہ عظیم لوگ ہیں. اگر ہم کچھ بھی کہہ بیٹھیں گے ہمارا ایمان اس کی وجہ سے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکتوب ایک سید زادے نے پڑھا. عمدۃ المقامات تصوف کی ایک کتاب ہے جو حضرت خواجہ فضل اللہ علیہ رحمہ کی ہے. خواجہ فضل اللہ نے عمدۃ المقامات میں اس سید زادے کا حال بیان کیا جو عالم دین ہے, اور انہوں نے روتے روتے آ کے یہ خواب حضرت خواجہ ہاشم کے سامنے بیان کیا کہ میں نے ایک دن رات کو مکتوبات شریف کی کا مطالعہ کیا, یہ فتویٰ سامنے آ گیا کہ مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ یوں ہی ہے جیسے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہو, اور اس کی وہی سزا ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کی سزا ہے. تو وہ سید صاحب کہنے لگے میں بڑا بیزار ہو گیا, اونچے نقلے بے مزہ کہ یہ کیا بے مزہ فتویٰ انہوں نے مجدد صاحب نے لکھ دیا ہے. انہوں نے ایسا کیوں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بولتا ہے وہ شیخین کی طرح کے خلاف بولنے کے جرم کے برابر کام کر رہا ہے. اونچے نقلے بے مزہ, یہ بے مزہ عبارت لکھ دی گئی ہے. مکتوبات را بر زمین افگندم, میں نے مکتوبات شریف کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا اور میں سرانے پہ سر رکھ کے سو گیا. کہتے ہیں در خواب مجدد الفسانی را دیدم, جب میں سویا تو خواب میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے تھے, بتمام غضب رسیدہ نہایت غصے میں تھے, بابا دو گوشے مرارا کرے, میرے دونوں کانوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا, مجھے کھینچا اور کہا چلو اگر تم میرے لکھے ہوئے پر اعتراض کرتے ہو تو میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. عمدۃ المقامات میں یہ عبارت موجود ہے. وہ عالم دین سید خود اس بات کو حضرت خواجہ ہاشم کے سامنے روتے روتے بیان کر رہے ہیں
کہ مجھے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کان سے پکڑا، پر رقیم آئے ماں اعتراض کنی، میرے لکھے ہوئے تو اعتراض کرتا ہے اور اس پر زمین پر اس کو تو نے پھینک دیا ہے، چل میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو مجھے حضرت مجدد ایک باغ میں لے گئے اور اس کے ایک کونے میں بہت بڑا دربار سجا ہوا تھا اور ممبر پہ ایک نورانی شخصیت تشریف فرما تھی۔ مجھے پیچھے کھڑا کر کے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے گئے تو نہایت ادب سے اس شخصیت کے سامنے بیٹھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اور انہوں نے بھی کمال شفقت سے ماتھا چوما، نہایت ہی محبت کا اظہار کیا۔ بات ہوتی رہی، میں سن نہیں رہا تھا کیا بات ہو رہی ہے۔ مجدد پیچھے ہٹے اور مجھے اشارہ کیا کہ اب تم بھی آ جاؤ۔ کہتے جب میں آگے بڑھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت موجود تھی۔ عمدۃ المقامات اس کا اصل فارسی نسخہ میں نے کندھار سے منگایا اور اس کے حوالے سے مکتوبات شریف کے اس فیصلے پر تبصرہ اس بندے کا کہ جس کا دل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عداوت سے بھرا ہوا تھا، حضرت مجدد نے خواب میں اس کے دل کو ستھرا کر دیا۔ کہنے لگے جس وقت میں سامنے ہوا تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے مکتوبات شریف میں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے اس پر اس شخص نے اعتراض کیا ہے اور اس زمین پر اس کو گرایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ مکتوبات فارسی میں ہے، فارسی میں اس عبارت کو انہوں نے لکھا ہے، اے تختفل ہیچ نکارے برائے این اصحاب در دل نہ داری بملامت این بزرگاں بر زبان نہ آری ببر رقیم آئے این اعتراض نہ کنی۔ ہے میرے بیٹے کبھی بھی ان بزرگوں کے بارے میں جن کو رسول اللہ علیہ السلام کا صحابہ کہا جاتا ہے اپنے دل میں تھوڑا سا بھی ملال نہ رکھنا، ان کے بارے میں تھوڑی سی تنقید کا خیال بھی نہ رکھنا۔ ملامت ان بزرگاں پر زبان نہ آ رہی اور ان کی ملامت کا لفظ کبھی بھی زبان پہ نہ لانا۔ مادانے بچے نیت خیر اختلاف کردائم، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی پاک نیتوں سے آپس میں اختلاف کیا ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ ہمارا وہ اختلاف کس بنیاد پر تھا؟ ہم نے کبھی بھی حوث خواہش اقتدار اور دنیا کے لیے آپس میں جھگڑا نہیں کیا۔ ہم صحابہ جانتے ہیں میرا اور امیر معاویہ کو جو جھگڑا تھا بے نیت خیر بود، کتنا اچھی نیت کی وجہ سے تھا۔ ان کا بھی اجتہاد تھا، میرا بھی اجتہاد تھا، ان کے سامنے بھی دنیا کا حصول نہیں تھا، میرے سامنے بھی دنیا کا حصول نہیں تھا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم جانتے ہیں، اور تم پر لازم ہے جیسے میرا احترام کرتے ہو ایسے معاویہ کا بھی احترام کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو شیخ احمد سرہندی ہے ان کے لکھے ہوئے پر کبھی اعتراض نہ کرنا، انہوں نے صحیح لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سمجھایا، نظر کردم بجانب دلم، میں نے اپنے دل سے پوچھا کیا بات سمجھ آ رہی ہے، مطمئن ہو گئے ہو؟ تو میں نے اپنے دل کو پایا کہ ابھی مطمئن نہیں ہوا تھا، میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دیا کہ کبھی بھی صحابہ کے بارے میں کسی کے بارے میں تنقید نہ کرنا، ہم جانتے ہیں کہ ہماری نیات کتنی اچھی تھی۔ کہتے میں نے دل سے پوچھا، دل نہیں مان رہا تھا۔ کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل کی اس لمحے کی خواہش پر بھی مطلع ہو گئے۔ حضرت مجدد الفسانی کی طرف دیکھ کے کہا کہ دل او پاک نہ شداش، ابھی تک اس کا دل پاک نہیں ہوا۔ وہ اشارت کر درد سہلے اور حضرت مجدد کو کہا کہ اس کی گدی میں گردن پر ایک تھپڑ مارو۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری قوت کے ساتھ میرے گدی پر تھپڑ مارا۔ میں نے دوبارہ اپنے دل سے پوچھا تو میرا دل صاف ہو چکا تھا۔ میں نے اس وقت یہ تصور کیا کہ میں نے تو جو اعتراض کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، میں نے تو اپنے ابا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کیا تھا کہ دادا جی سے انہوں نے جھگڑا کیا ہے تو میں اس وجہ سے نفرت کر رہا تھا، اس وجہ سے میرے دل میں بغض موجود تھا۔ اور مجھے اب خیال آیا کہ جو مجھے اس پر سزا دے رہے ہیں میں کس طرح ان کی محبت میں ان سے بغض رکھ سکتا ہوں؟ انہیں مطلوب یہ ہے، اس بات سے مجھے سزا دی ہے کہ میرے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے جب میں نے یہ خیال کیا تو میرا دل محبت معاویہ سے بھر چکا تھا۔ کہتے میری آنکھ کھلی تو کیا تھا،
سویا تھا تو گستاخ معاویہ تھا، اٹھا ہوں تو محب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکا ہوں۔ خواب کی تاثیر دیکھو، اثرات کیسے ہیں۔ سوئے تھے، مکتوبات شریف کو پھینکا تھا، اٹھائے تو چوم کے سرانے رکھا ہے کہ اس میں جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بھی دیکھو، ان بزرگوں کی تاثیر بھی دیکھو، ان کے تاثرات بھی دیکھو اور ان کے تصرفات بھی دیکھو۔ کہاں پہ سرہند، کہاں پہ نشو اشرف اور کہاں وہ افغانستان کی سرزمین، یہ معاملات کیسے طے ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کی تائید بھی کی ہے اور پھر انہی کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے دل کو صاف بھی کروا دیا ہے۔ وہ شیخزادے سیدزادے حضرت خواجہ ہاشم کے سامنے رو رو کے یہ خواب بیان کر رہے ہیں اور کہنے لگے خواب کو میں خواب نہیں سمجھتا، اس واسطے کہ میرا دل اب بھی جاگ رہا ہے، پہلے اس میں محبت معاویہ آتی نہیں تھی، اب میں خلاف سوچ نہیں سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو اب میرے دل میں انقلاب کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ خواب خیال نہیں، یہ خواب حقیقت ہے۔ اس کے آخر میں ان کے یہ لفظ یہ تھے کہ میرا اعتقاد اب حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں کیا ہے، یک بر صدق 101% ہو گیا ہے، یک بر صدق۔ اب میں ان کی ولایت، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے نظریات اور ان کے مکتوبات کا اس قدر معتقد ہو گیا ہوں، میں 100% ہی نہیں کہتا، میں 101% کہہ رہا ہوں۔ میرا ان پر اعتقاد ہے، انہوں نے جو کچھ مکتوبات شریف میں لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ یہ ایک مسئلہ مکتوبات شریف کا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے بیان کیا، اور یہ بھی آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کچھ لوگ ناجائز پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں اور کچھ تاریخی روایات پڑھتے ہوئے، کچھ اس طرح کے بےہودہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دی ہے۔ یاد رکھیں، اہل سنت کا ہمیشہ شعار رہا ہے ان مقدس نفوس کے بارے میں ہم زبان نہیں کھول سکتے، ان کے بارے میں تنقید نہیں کر سکتے، وہ نجات خیر ان کا حصہ تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر بھی لوگوں کو ڈانٹ دیتے تھے اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر حملہ کرتا تھا، اور بعد از وصال خوابوں میں بھی لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے کہ ایمان بچانا بڑا لازم ہے، اگر ان مقدس شخصیات کے خلاف بولو گے تو ایمان دلوں سے زائل ہو جائے گا۔ کونوا مع الصادقین، ایسے سچوں کے ساتھ رہو۔ آج کے چند لفظ پڑے ہوئے مفکر اگر ہم ان کے پیچھے چل پڑیں گے تو رستے میں سب کچھ لٹا کے بیٹھ جائیں گے اور پھر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ عظیم لوگ جن کے ڈائریکٹ رابطے ہیں بارگاہ نبوت سے، حضرت امام احمد اللہ خان، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد ہے اس بات سے اسی پیغام سے اسلام کی صحیح تعلیم کی ترویج ہو سکے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد جو حکومت کے خلاف تھا اس پر پوری دنیا میں لکھا گیا، ہر زبان میں اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، جس وقت سرکاری دباؤ پڑتا ہے بڑے بڑے جگر پگھل جاتے ہیں اور بندے لبیک لبیک کہتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بہن ام کلثوم نے رو کر آواز دی کہ اہل کوفہ، تمہارا حال اور محال برا ہو اور تمہارے منہ کالے ہوں، تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی اور انہیں قتل کر کے مال و اسباب ان کا لوٹ لیا اور ان پراگیاں نے عصمت و طہارت کو قید کیا؟ وائے ہو تم پر اور لعنت ہو تم پر! کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے کیا ظلم و ستم کیا اور کیسے خون آئے محترم کو بہایا اور دستران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نالہ کیا؟ جس کے سننے کے بعد اہل کوفہ نے خروش واویلا و حسرتا بلند کیا۔ وہ جو قتل کرنے میں شریک تھے وہ سارے لوگ بھی یہاں پر جمع تھے، مکانوں کی چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، دو رویا بازاروں کے اندر وہ کھڑے تھے، وہ رو رہے تھے اور ساری کر رہے تھے واہ بیلا ہائے ہلاکت ہائے ہلاکت ہائے 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 ہائے، وہ کر رہے تھے۔ غلغلہ و نالا و ساری گریا سوگواری و نوحہ و خروش فلک سیاہ پوش تک پہنچتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے بال کھول دیے،
خاک کے حضرت اپنے سروں پر ڈالی، اپنے منہ پر تماچے مارتے تھے اور واویلا وا صبورا یعنی ہائے ہلاکت ہائے 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 کہتے تھے، اور ماتم برپا تھا کہ دیدہ روزگار نے کبھی نہ دیکھا ہوگا. ماتم برپا تھا کہ دیدہ روزگار نے کبھی نہ دیکھا ہوگا. یہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبے کے بعد جو کیفیت ہوئی، اس کیفیت کا منظر جو ہے اس کو یہاں علامہ ملا باقر مجلسی کتاب کے مصنف نے یہ پیش کیا ہے. یہ چپ ہوئی تو بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کئی مرتبہ لڑکھڑا کے گرنے لگے، مگر اہل بیت کے افراد کے سہارے سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا ایھا الناس، جو مجھے پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں حسین کا بیٹا علی ہوں. میں اس شخص کا فرزند ہوں جسے بے جرم و قصور کنارے فرات ذبح کیا گیا. میں اس شخص کا فرزند ہوں جس کی حد کے حرمت کی گئی اور اس کا مال لوٹ لیا گیا اور اس کے عیال کو اسیر کیا گیا. میں اس شخص کا فرزند ہوں جس کا رائے خدا میں سر کاٹا گیا، اور یہی فخر میرے واسطے کافی ہے. ایھا الناس، میں تم کو قسم دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میرے پدر کو تم لوگوں نے خطوط لکھے، ان کو بلوایا، پھر ان کو فریب دیا اور ان سے عہد و پیمان کیا اور ان کی بیعت کی، آخرکار ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا اور ہمیں قتل کیا. پس لعنت ہو تم پر، تم نے اپنے پاؤں جہنم کی راہ اختیار کی اور بری راہ اپنے واسطے پسند کی. تم لوگ کن آنکھوں سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو گے جس روز وہ تم سے فرمائیں گے کہ کوفے والوں، تم نے میری عطرت کو قتل کیا اور میری حرمت کی ہتک کی، کیا تم میری امت میں سے نہ تھے؟ یہ سن کر صدائے گریہ ہر طرف سے بلند ہوئی. آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے. حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ کے دوران جنگیں کیوں ہوئیں اور حضرت حسن علیہ السلام نے کون سی شرائط پر صلح کروائیں؟ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا اس پر. حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام کہا ہے، یعنی سلام بھیجا ان پر. جہاں تک ہے سلام بھیجنے کی بات اہل بیت کرام کے اوپر، تو وہ اصلی طور پر تو جائز ہے، اس میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو اس پر سلام بھیجتے ہیں، تو اتنے مقدسین حضرات جو ہیں ان کے اوپر سلام بھیجنا کیوں جائز نہیں؟ یقیناً جائز ہے. لیکن جو طریقہ کار مروج ہے اس طریقہ کار کے اندر یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اور حضرت علی مرتضیٰ اور اکابر اہل بیت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ جو ہے یہ بولتے ہیں. اور شیعہ حضرات نے اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کے تو ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے جو ہیں ان کے صحابہ کرام کے علاوہ جو اہل بیت کرام ہیں تو اہل بیت کرام کے لیے وہ علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا ایک خاص عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ جو ہے ان کا یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو تو وہ سلام دینے کے قابل ہی نہیں سمجھتے اور اہل بیت ہی کو سلام دینے کے قابل سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمیں راہ چلتے ہوئے کوئی ادنا سے ادنا آدمی ملے تو اس کو بھی ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم سلام دیتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ تو صرف یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر شیعوں کا شعار بن چکا ہے، جیسے کہ محرم کے 10 دنوں کے اندر کالا لباس پہننا شیعوں کا شعار ہے کہ شیعہ ہی پہنتے ہیں، لہذا اگر کوئی پہنے گا تو دیکھنے والا اس کو شیعہ ہی سمجھے گا.
تو اسی طرح علیہ السلام جو ہے یہ اصرار کر کے اہل بیت کے اکابر کے ناموں کے ساتھ یہ شیعہ ہی کہتے ہیں، لہذا اس سے اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے تو وہی لفظ اگر کہیں گے تو کوئی شخص سننے والا جو ہے وہ ہمارے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ یہ بھی شیعہ ہے. اس وجہ سے علماء اہل سنت نے اس کو ناپسند کیا ہے، اس لفظ کو ان کے لیے بولنے کو، بلکہ وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو ہیں وہی ان حضرات کے لیے بولے جائیں جو دیگر مقدسین کے لیے بولے جاتے. رہی کہ جنگیں کیوں ہوئی تھیں اور حضرت حسن نے کون سی شرائط پر صلح کروائی تھی، یہ ایک طویل باب ہے، اس کو اتنے مختصر وقت کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک یہ بات ہے کہ جنگیں کیوں ہوئی تھیں تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا تو وہ لوگ بعد میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ بگوش ہو گئے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے ان کے ساتھیوں کے اندر شامل ہو گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے سے یہ شام کے گورنر تھے، تو حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رشتہ دار بھی تھے. تو اس بنا پر انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی جس وقت دوسرے صحابہ کرام نے بیعت کی، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو لہذا میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا جب تک کہ امیر المومنین کے قاتل جو ہیں ان سے حضرت امیر المومنین کا بدلہ نہ لیا جائے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہماری حکومت جب مستحکم ہو جائے گی تو پھر ہم بدلہ لے لیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، پہلے بدلہ لیں اس کے بعد پھر ہم آپ کی بیعت کریں گے. تو یہ اس بات کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، اور غلط فہمیاں پیدا ہونے کے بعد جا کے تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ لڑائی تک نوبت پہنچی اور پھر بہت زیادہ لڑائی ہوئی. تو اس میں آپ نے یہ پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ کیا حصول اقتدار کے لیے. اس میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیے کہ جنگ کی وجہ کیا تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ مدینہ منورہ میں قتل کیے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹا گیا. آپ کی اس وقت جو زوجہ تھی حضرت نائلہ، ان کی حضرت عثمان کو بچانے میں انگلیاں کٹ گئیں. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا حضرت علی سے کہ آپ قاتلان عثمان کا بدلہ لیجیے. یہ اپنے طور پر یہ مطالبہ یقیناً بیجا نہیں بلکہ بجا تھا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ مدینہ منورہ میں قتل کر دیا گیا، آپ ان کا بدلہ لیجیے. یہ سوال، یہ مطالبہ اپنے طور پر بالکل معقول تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں جو پس و پیش فرما رہے تھے، بدلہ نہیں لے رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے طور پر اتنی مضبوط پوزیشن نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں ان کا بدلہ لوں. ابھی تو امیر المومنین کو قتل کیا گیا، میں اگر ان کا بدلہ لینے پر تل جاؤں تو اسلامی حکومت جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے گی. یہ رائے میں اختلاف تھا اور دونوں کے معاملات بالکل درست تھے اور دونوں کا اپنا اجتہاد. وہ قاتلین عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے تو حضرت علی وقت کو مناسب نہیں سمجھ رہے تھے. یہ اختلاف تھا. اب رہا کہ ان میں باہمی جو معاملات ہوئے، یہ دونوں بزرگ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت علی داماد ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی کاتب وحی ہیں. ہمیں تو اس معاملے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا قول پسند آیا. جب آپ سے یہ پوچھا گیا امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے کہ یہ بتائیے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں ہمارا کیا کہنا اور ہم کیا اس میں عقیدہ رکھیں اور کیا مسائل ہیں ان کے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے سائل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا ہم اس جنگ میں موجود تھے، کیا ہماری تلواریں اس جنگ میں چلیں؟ انہوں نے جواب نفی میں دیا. تو آپ نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا اس جنگ میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو بھی محفوظ کر لیں. اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں مفتاب قول یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اگرچہ یہ ساری شکر رنجش ہوئی لیکن اس معاملے میں حضرت علی خلیفہ وقت تھے اور حق پر حضرت علی تھے. یہ اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں
حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی اس میں کیا معاملہ تھا، کیا سلسلہ تھا؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے بہت عمدہ انداز میں سمجھایا، فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا ہم اس جنگ میں موجود تھے، کیا ہماری تلواریں اس جنگ میں چلیں؟ تو سائل نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ کہیں واقعہ بیان کریں تو کسی کی شان بے ادبی ہو تو دونوں طرف صحابہ کرام علیہم رضوان۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات آئیے خود حضرت علی کا اخلاص۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عقائد پر ایک کتاب لکھی تکمیل الایمان، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس پہ اس مسئلے میں نشان بھی لگا ہوا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑا معقول سوال کیا، کہا علی رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں تو اسلام اتنا پھیلا، یعنی مانعین زکوٰۃ کو کچل دیا گیا، مسلمہ کذاب سے یمامہ میں جنگ ہوئی، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اسے کچل دیا گیا، اور یہ اتنی بڑی تحریک تھی کہ صحابہ 10,000 کی تعداد اور مسلمہ کذاب کی فوج 1,00,000 تھی، بہت سخت رن پڑا، اسے بھی کچل دیا، بہت بڑی فتوحات بھی ہوئی۔ اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تو فتوحات کا تانتا بن گیا، قیصر و کسریٰ فتح ہوئے جو زمانے کی سپر پاور، بغداد، بصرہ، جانے کہاں کہاں تک فوجیں پہنچ گئیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحری جنگیں ہوئیں، جو کشتی ہوتی ہے۔ کسی نے حضرت فاروق اعظم کو مشورہ دیا کہ ہم کشتی کے ذریعے سے اگر دوسری حکومتوں پر حملہ کریں، یہ بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ سکتی اور اسلام پھیل سکتا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس وقت تک کشتی دیکھی نہیں، فرمایا پہلے دکھاؤ۔ کشتی کو دیکھا گیا، اس پر چل کر حضرت فاروق اعظم نے جب اس کے معاملات کو دیکھا، فرمایا نہیں، میں اس میں جنگ کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں مجھے خطرہ زیادہ لگتا ہے، فائدہ کم۔ نہیں ہوئی جنگ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بحری جنگیں شروع ہوئیں تو اسلام بلاد عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا، بہت بڑی فتوحات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خانہ جنگی ہوئی، آپس میں لڑے، تو آپ کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا؟ پوچھنے والا جو تھا اس نے یہ کہا۔ تو دیکھیے حضرت علی نے بجائے کسی پر لان تان کرنے کے بڑا شاندار جواب دیا، جس کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں بیان کیا۔ فرمایا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں فتوحات اس لیے ہوئیں کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں سلسلہ اس لیے بڑا کہ انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سب اس لیے ہوا انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، اور میرے زمانے میں کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے مل گئے تمہارے جیسے۔ اس آدمی کی زبان بند ہو گئی اور اس کے بعد کوئی سوال کر نہیں سکا۔ سمجھ گئے صاحب؟ تو یہ اس کے کیا تھا سوال آپ کا، بتائیے اسی سے آپ کچھ کا؟ ہاں یہ اب اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار شہید ہو چکے، آپ کے بھائی شہید ہو چکے، آپ کے بھتیجے اور بانجے شہید ہو چکے، آپ کے صاحبزادے شہید ہو چکے، صرف تنہا شیر حق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ تو آپ اللہ کا نام لے کر میدان کے اندر تیار ہو کر اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر آ گئے، اور آپ نے آگے پھر خطبہ دیا اور کہا کہ اب بھی اگر میرے قتل سے تم اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لو تو میں قیامت کے میدان میں تمہاری شفاعت کر کے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہوں۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ مگر شیعیان کوفہ خاموش تھے، ان پر سناٹا طاری تھا۔ عمر بن سعد نے آواز دی،
مگر اس کی آواز صدا بصحرا ثابت ہوتی ہے. کوئی شخص اس کی آواز پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جن مظلومین کو قتل کر لیا، شہید کر لیا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے ریحان مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کی صاحبزادی کے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ اب سامنے موجود ہیں. تو اب یہ کوفی شیعہ جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ کسی اور کے وار کے ساتھ یہ کام ہو جائے تاکہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام ہو. تو یہ اپنے آپ کو بچاتے تھے اپنے آپ کو. لکھا ہے جب دوسرا دن ہوا یعنی 10ویں کا دن اور اخیر وقت کی یہ بات ہے، عمر بن سعد نے عروہ بن قیس احمسی کو بلا کے چاہا کہ امام حسین کے ساتھ کچھ بات کرے، مگر وہ نامرد ان میں سے تھا جنہوں نے خطوط امام حسین کو لکھے تھے. اس نے قاصدی قبول نہ کی، اور جس رئیس و امیر لشکر سے کہتا کوئی بھی قبول نہ کرتا، اس لیے کہ ان میں سے اکثر وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے اور حضرت کو عراق سے بلایا تھا. اور اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا موقع ہے تو کوئی آدمی آگے بڑھتا نہیں، ہر ایک اپنا ہاتھ بچانا چاہتا ہے. ہائے تمہارا غدر اے کوفے کے شیعو، تمہارا مکر، تمہاری بے حیائی، تمہاری وعدہ خلافیاں کہ امام حسین کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو بچانا بھی چاہتی ہو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بے یار و مددگار کر کے ان کے دشمن کی فوج کے اندر آ کے ان کے سارے ساتھیوں کو قتل بھی کرتے ہو. یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دیر گزری، مارکا ہوا. اکثر بیشتر شیعہ نے کوفہ یہ کرتے تھے کہ جب عمر بن سعد ان کو لان تان کرتا تھا کہ کچھ کرو تو یہ اپنے تیر کا وار، اپنی تلوار کا وار ایسے طریقے سے کر جاتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بچ جائے. مگر دعویٰ کجا، آخر کار انہی حضرات کی تلواروں سے، تیروں کے واروں سے، انہی حضرات کے نیزوں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد اسی کتاب کے اندر لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ آپ کا جسم مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. اور شام کا وقت ادھر قریب تھا، خیموں کو لوٹنے کا پروگرام بنایا گیا. حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور چمڑے کا ایک بچھونا تھا، اس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے. ایک شکی آگے بڑھا اور آنکھوں سے روتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رویا اور حضرت زین العابدین کے نیچے چمڑے کا گدا کھینچ کر لے گیا. اسی کتاب میں لکھا کہ خولی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا اور کوفی تھا، حضرت بی بی فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آگے بڑھ کر اس نے میرے سر سے چادر اتار لی اور میرے کان چیر کر کانوں کے اندر جو بالیاں تھیں وہ سونے کی نکال لی، اور اس کے ساتھ وہ روتا جاتا تھا. تو فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو یہ روتا تو کیوں ہے، یہ کام تو کر رہا ہے مگر روتا کیوں ہے، رونے کا ٹائم تو ہمارا ہے. تو جواب دیا کہ اہل بیت
بیت کی بے بسی اور عاجزی اور مظلومی کے اوپر روتا ہوں. وہ سن رہے ہو؟ اہل بیت کی بے بسی، عاجزی اور مظلومی کے اوپر روتا ہوں، ترس آتا ہے ان کے اوپر روتا ہوں. تو آپ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ نے کہا، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اگر تجھے اتنا ہی ہم پر ترس آتا ہے تو ہمارے سر سے دوپٹے کیوں نوچتا ہے، ہمارے کانوں سے بالیاں کیوں کانوں کو پھاڑ کر نکال رہا ہے، یہ کام کیوں کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا. تو میں نے سمجھا چلو میں ہی کر لوں پھر، اور ساتھ رو بھی رہا ہے. یہ حال ہے جناب، یہ حال ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور اب آ جائیے بالکل آخر کی طرف. اللہ ربی لا شریک لہ، یا اللہ کرم. واقع کربلا جس وقت اپنے اختتام کو پہنچا، خیمہ اہل بیت کو آگ لگا دی گئی، شہداء کے سر جو ہے وہ لڑنے والے سپاہیوں کے اندر تقسیم کیے گئے اور نیزوں کی نوکوں کے اوپر لٹکا دیے گئے، اور اونٹوں کے ننگی پشتوں کے اوپر بغیر کسی زین کے اہل بیت کرام کی مقدس خواتین کو سوار کرایا گیا. اور یہ لٹا کٹا قافلہ یہاں سے کوفہ بھیجا گیا. کوفہ کے بازار میں یہ قافلہ جب پہنچا تو وہاں کی کیفیت کیا تھی؟ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 220 میں لکھا ہے، سنو اور عبرت حاصل کرو. لکھا ہے کہ جس وقت اسیران آل رسول کا قافلہ، لٹا کٹا قافلہ کوفہ کے اندر پہنچا تو کوفے کی عورتوں نے پوچھا کہ اس قافلے کے اندر کون لوگ ہیں؟ تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہم اسیران آل محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا کہ بہت کمزور اور نحیف ہیں، بیمار ہیں، اور دستے مبارک پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ مبارک پیچھے کر کے 3 ظالم شیعوں نے ان کے پیچھے باندھے ہوئے ہیں اور بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں. مخدرات عصمت کو، یہی پردہ داران اہل بیت کو شتران برہنہ ننگے اونٹوں کے اوپر سوار کیا ہوا ہے. یہ حال دیکھ کر کوفہ کی عورتوں نے رونے اور نوحہ کرنے کی صدا بلند کی. حضرت زینب نے بآواز ضعیف فرمایا، سنو زینب کیا فرماتی تھی. حضرت زینب نے بآواز ضعیف فرمایا کہ تم ہم پر روتے اور نوحہ کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ وہ کچھ سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اس کے بعد لکھا ہے کہ بشیر بن حزیم اسدی کہتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کے ہمشیرہ نے اشارتاً لوگوں کو خاموش کرایا. لوگ جب خاموش ہوئے تو ادائے حمد الہی اور درود
سید کائنات اہل بیت اخیار و اطرت اطہار پڑھنے کے بعد فرمایا، حضرت زینب کا خطاب سنو. یہ خطاب کن لوگوں کو تھا؟ کوفے کے شیعوں کو تھا. اما بعد اہل کوفہ، اہل مکر و غدر و ہیلا، تم ہم پر روتے ہو اور خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے. سمجھے آپ؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. پھر اس کے بعد فرمایا، کچھ مزید کلام کر کے میں سارا نہیں عرض کر سکتا. تم نے اپنے لیے آخرت میں توشہ بہت خراب بھیجا ہے اور اپنے آپ کو آباد الآباد سزاوار جہنم کیا ہے. تم ہم پر روتے اور نالا کرتے ہو، حالانکہ خود تم ہی نے ہم کو قتل کیا ہے. سچ ہے واللہ، لازم ہے کہ تم بہت رویا کرو اور کم ہنسا کرو. یہ بد دعا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلین کو کہ سدا ماتم کرتے ہی رہے. اس کے بعد جب یہ خطبہ دے کے بیٹھ گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حمد و صلات پڑھی. حمد و صلات پڑھنے کے بعد فرمایا، یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 221 ہے، جلاء العیون کی دوسری جلد کا. حمد و صلات کے بعد اما بعد اہل کوفہ و اہل غدر و مکر و تکبر و ہیلا، حق تعالی نے ہم اہل بیت رسالت کو تمہارے ہاتھ میں مبتلا کیا ہے. تم نے ہماری تکذیب کی اور ہم پر قتال کرنا حلال سمجھے اور ہمارے مال کو غارت کیا اور ہم کو مانند ترک اور دینم کے قیدیوں کے قید کیا. کل کے روز تم نے ہمارے پدر بزرگوار کو قتل کیا تھا. ہلاکت ہو تم پر اہل کوفہ، کن کن خونوں کا تم سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں قصاص لیں گے اور کس کس ظلم و ستم کا بدلہ تم سے رسول خدا لیں گے. اس مکر و غدر کا جو میرے دادا علی بن ابی طالب اور فرزندان رسول سے تم نے کیا اور انہیں قتل کیا. اس سے پتہ چلا کہ جو لٹا کٹا قافلہ تھا خواتین اہل بیت کا، تو انہوں نے بھی الزام شیعان کوفہ کے اوپر دیا کہ تم نے بلایا اور دھوکہ کیا اور دھوکہ کر کے تم نے قتل کیا. حکم یزیدیوں کا تھا، ہم مانتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ہتھیار چلا کر قتل کیا، شہید کیا، وہ یہ لوگ تھے. کہ معرکہ کربلا میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی اولادوں نے حصہ کیوں نہیں لیا؟ محترم، یہاں بھی آپ کو ایک سخت غلط فہمی یہ ہے، یہ معرکہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ہو کہ میں یزید سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چلو کون کون میرے ساتھ چلے گا. اگر یہ ایسا اعلان کر کے جاتے تو پھر تو یہ بات ہوتی کہ کس نے ساتھ دیا اور کس نے ساتھ نہیں دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی دانش میں جب آپ کربلا گئے تو یزید سے جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ تو اس لیے گئے تھے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو بلایا اور یہ کہا کہ ہم آپ کی بیعت کر لیں گے اور یزید کی بیعت جو ہے وہ توڑ دیں گے. تو آپ باضابطہ جنگ کی تیاری سے ہرگز نہیں گئے. لہذا جب آپ نے نہ اعلان کیا نہ جنگ کی تیاری سے گئے، اب یہ پوچھنا کہ کس نے ساتھ دیا کس نے ساتھ نہیں دیا، اور اس کو کوئی معیار کا پیمانہ بنایا جائے کہ جنہوں نے ساتھ دیا وہی ان کے لشکر کے ہمدرد تھے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ ان کے اس اقدام کو غلط کہتے تھے. یہ پیمانہ جو ہے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. آپ نے پوچھا اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا، اس شخص کے لیے حکم شرع کیا اور دلیل یہ دیتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی وہ مومن ہے. یہاں آپ کے یا تو دوست نے آپ کو دھوکہ دے دیا کسی نے جن کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے. سب سے پہلی بات تو یہ سن لیجیے آپ کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, اولو العزم صاحب ہیں, کاتب وحی ہیں, اور حضور علیہ السلام نے بے شمار معاملات پر ان پر اعتماد بھی کیا. حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بددین اور سخت گمراہ اور جہنم کا مستحق. رہا یہ مسئلہ کہ دلیل یہ دیتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ مومن ہے, تو آپ کیا جانتے ہیں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے؟ یہی البتہ غلطی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے. مسئلہ صرف حضرت علی اور امیر معاویہ میں خلافت کا تھا, اور جو کچھ ہنگامہ کیا وہ ان کے بیٹے یزید نے کیا. لہذا یزید کو تو آپ متون کر سکتے, لیکن حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں. ان کی حدیثوں کو امام بخاری نے لیا, امام مسلم نے لیا, اور دیگر گویا کتب نے امیر معاویہ کی حدیثیں جو ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں. لہذا ان کا مخالف یا ان کی شان میں گستاخی کرنے والا سخت گمراہ اور بے دین. آپ نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ اعلی حضرت یا کسی اور عالم کا یہ فتویٰ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ برائے کرم کتاب کا نام بتائی. یہ تو آپ ویسے بھی سوچ سکتے ہیں طارق حسین صاحب کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, ان پر کوئی تبرہ کرنے والا یا ان کو برا جاننے والا, ان کی دربار میں گستاخی کرنے والا ظاہر ہے کہ سنی نہیں ہو سکتا, اور ہماری نماز اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی اور امام کے پیچھے نہیں ہوتی. البتہ صحابہ کرام علیہم رحمت پر تبرہ کرنا یا امیر معاویہ کو گالی دینا, اس پر اعلی حضرت نے ایسے ماننے والے امام کے پیچھے نماز کو ناجائز لکھا. تو آپ دیکھ لیجئے تیسری جلد فتاوی رضویہ کی تیسری جلد ملاحظہ فرمائیے, اور اس میں اس مسئلے کو تلاش کر لیں. جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اور اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو اپنی نماز کو وہ لوٹائے گا. فتاوی رضویہ ملاحظہ کیجیے. آپ نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کیے؟ محترمہ ارم صاحبہ, یہ بالکل غلط ہے. کسی بھی جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ شہید نہیں کیے, یہ بات درست نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا بیٹا میرے بیٹے کے قتل کا ذمہ دار ہوگا. محترمہ, یہ حدیث بھی یا روایت قابل اعتبار نہیں, اور نہ کسی صحیح کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا, یہ بھی درست نہیں. اس کے بعد آپ نے پوچھا اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے ایک عرصے تک شادی بھی نہیں کی. ایسا بھی مسئلہ نہیں. جب یہ روایتی صحیح نہیں تو یہ بات بھی درست نہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے شادی نہیں. جناب سید خرم صاحب ٹورنٹو کینیڈا, السلام علیکم. آپ نے پوچھا کیا اہل تشیع متا کرتے ہیں؟ جی ہاں, ان کے یہاں متا جائز ہے اور متا کرتے بھی ہیں, بلکہ متا کرنے کی ان کے یہاں بہت بڑی فضیلت بھی. اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ رکھے. جی, ہماری تاریخ کی کتابیں جو ہیں وہ تو اس سے خاموش ہیں. ہماری تاریخ کی کتابوں میں, ہماری روایات میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں. پھر یہ بات کہ جو مہندی لگانے کی وہ بات کرتے ہیں, اس پر دو اعتراض ہیں ہمارے. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ وہ مہندیاں لگانے اور چاو چامل کا موقع تھا, کیا واقعی کہ یہ کام کرتے؟ تو ہرگز نہیں تھا, لہذا ممکن نہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھا, تو مہندی پانی کے بغیر تو نہیں لگتی نا. وہ تو میں نے کہیں کہا ہوگا کہ پانی پہلے کا تطبیق کرتے ہوئے روایات کے درمیان, لیکن ان کے نزدیک تو تطبیق کوئی چیز نہیں. ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ پانی نہیں تھا, پیاس سے وہ سارے حضرات جو ہیں وہ نڈال ہو کے گئے. میری تحقیق تو یہ ہے کہ شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جتنے حضرات شہید ہوئے ہیں تو ان کے شہید ہو جانے کے بعد بھی پانی موجود تھا خیمے کے اندر. کیونکہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مرتبہ آپ نکلنے لگے ہیں باہر میدان کی طرف, تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارا اور وہ چاہتی تھی کہ نہ جائیں,
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جائیں گے تو بس وہ شہید کر دیں گے اور کیا ہوگا. تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، واہ خا، اے بھائی، اتنی آواز دی اور اس کے ساتھ ہی ان کا ہوش جو ہے وہ ختم ہو گیا، بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے. تو لکھا ہے شیعوں نے اپنی کتابوں میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے. واپس تشریف لا کر آپ نے بہن کی حالت دیکھی تو آپ نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر ان کے چہرے کے اوپر آپ نے چھینٹا دیا، چہرے کے اوپر چھینٹا دیا اور پلایا بھی ہوگا. اس کے بعد ان کو ہوش آئی. جس وقت ہوش آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا کہ میری وفات کے بعد ماتم نہیں کرنا، اور اس بات پر ان سے پکا وعدہ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ سب سے بڑا سانحہ تھا، تو اس موقع پر کسی نے ماتم نہیں کیا، نہ تمہاری امی نے ماتم کیا نہ تمہارے ابو نے ماتم کیا. پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ سانحہ تھا وفات کا، تو یہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تھا. اس موقع پر بھی ایسا کسی نے نہیں کیا، تم نے بھی نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا. پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سانحہ اس کے بعد تیسرا بڑا سانحہ تھا اہل بیت کے اندر، تو اس موقع پر بھی ہم لوگوں نے یہ کام نہیں کیا. تو اب آپ نے تو یہاں تک کہا کہ اے بہن، تیرے حلم اور تیرے صبر اور حوصلے کو شیطان نہ اچک کے لے جائے کہ تو میرے بات تو واہ لے کرتی رہے اور میرے بات تو ماتم کرتی رہے. ماتم سے آپ نے منع فرمایا. جس وقت انہوں نے پکا وعدہ کر لیا تو اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے. اور رہا جی، میں نے تطبیق کی تھی، میرے ذہن میں ایک تطبیق آئی ہے کہ پانی زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑا ہوگا. ورنہ تو شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو 10ویں رات ہے نا، اس رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ساتھ غسل کیا تھا، اور بال صفا پاؤڈر جو ہے نا وہ بھی آپ نے سارے جسم کے اوپر لگا کے جسم کے جو فالتو بال ہوتے ہیں وہ سارے آپ نے صاف کیے تھے، اور اس پر آپ جانتے ہیں کتنا پانی صرف آتا ہے. اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقاء ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹینٹوں کے اندر انہوں نے بھی غسل کیا تھا اس رات کو، اور رات ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری تھی. اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میری یہ آخری رات ہو، ایک ہی رات ہو، اس کے بعد مجھے رات ملے ہی نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، تو کیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے دل کی اثر پہ نہ نکالوں. تو یہ بات اس طرح ہے. باقی شیعہ حضرات کی کتاب جلاء العیون کے اندر ملا باقر مجلسی نے یہ حضرت امام قاسم کی شادی کا انکار کیا ہے. کہا ہے کہ اس کے بارے میں روایت تو مشہور ہے لوگوں کے اندر، لیکن وہ روایت جو ہے وہ روایت کسی مضبوط قسم کی روایت نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہی آوارہ روایت ہے. یہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے. اور پھر وہاں نکاح کرنے کا کون سا موقع تھا؟ فائدہ کیا نکاح کرنے کا وہاں پر؟ وہ تو حالات ہی ایسے تھے، خونی حالات. سب سے پہلے متا سن لیجیے کیا ہے. عموماً پرانے دور میں جو اب تقریباً وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، ایک متا یہ تھا، ایک خاتون اور مرد متا کریں، ایک معاہدہ کریں اور اپنی جنسی حوث کو پورا کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دیں. یہ متا. 7ویں ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد، یہ ہمارے یہاں سیاستہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو 2 چیزوں سے منع کیا. اگرچہ متا اتنا عام نہیں تھا، شاذ نادر، 2 چیزوں سے منع کیا. وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک گوہ، اس کے کھانے سے منع کیا، اور ایک متا سے منع کیا. گوہ ایک جانور ہے جیسے کہ چھپکلی اور سانڈا ہوتا ہے، تقریباً 2 گز کے قریب لمبا ہوتا ہے. اس کو چور استعمال کرتے ہیں. یہ گوہ کے کمر میں رسی باندھتے، اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا یہ اتنا طاقتور جانور ہے، اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس کے کمر میں رسی باندھ کر اور اس طریقے سے اس کو گھماتے، جیسے کہ بہت سے لوگ کام کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، ڈاکو اور چوروں، ایسے گھمانے کے بعد کسی قلعے یا کسی بلڈنگ پر اس کو پھینکتے، اور وہ اپنے پنجے ایسے جکڑ لیتی.
وہ اتنا طاقتور جانور ہے کہ پنجے جب گاڑ لے پوری فوج رسی پر چڑھ جائے تو وہ نہیں چھوڑتا، پوری فوج چڑھ جائے رسی پر وہ نہیں چھوڑتا. تو چور ڈاکو اس کو استعمال کر کے قلعے پر یا لمبے اونچے مکانوں پر چڑھ کر اور ڈکیتی کرتے. یہ وہ جیسے گھوڑوں میں طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ جوس پیتے ہیں، اخنی پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو گھوڑ سوار لوگ ہیں گھوڑے کو ایکسپرٹ کرنے، اس کی طاقت بڑھانے، اس کا سانس بڑھانے کے لیے گو کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں. ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو پکا کر کے اس کی اخنی جو ہے وہ گھوڑوں کو پلاتے ہیں تاکہ ان میں طاقت پیدا ہو جائے. تو کسی زمانے میں اسے کھایا جاتا تھا اور حضور علیہ السلام نے اس کے کھانے سے منع کیا. بہت سے ایسی حرام چیزیں، آپ بلوچستان چلے جائیے، جنگلی چوہا ہے، کبھی دیکھا ہوا اس پہ کانٹے ہوتے ہیں، بالکل جب اپنے آپ کے جسم کو سکیڑ لے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بال ہے اور اس پہ کانٹے لگے ہوئے. سمجھے؟ وہ چوہا ہے جنگلی، حرام. بلوچستان کے لوگ اکثر اس کا شکار کرتے ہیں جنگل میں اور اس کو بالکل بوٹی کی طرح سے بھون کر کے کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جنگلی چوہا. تو اسی طرح اس کو بھی کھایا جاتا تھا گو کو. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور نے 7ویں ہجری میں گو کھانے سے منع کیا اور اس کے بعد متع سے منع کر دیا. پھر حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا آپ نے اس پر بہت سختی سے عمل کیا. چونکہ عمل کرانے والے سختی سے حضرت فاروق اعظم اور شیعہ حضرات چونکہ حضرت فاروق اعظم کے بالکل خلاف، اس لیے وہ اس کو نہیں مانتے اور متع کرتے ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا شیعہ حضرات کی کتاب ہے جس کا نام ہی برہان المتع. برہان المتع شریعت نے تو حرام قرار دے دیا. ان کے نزدیک کوئی آدمی ایک مرتبہ متع کرے تو امام حسین کا درجہ پائے گا، 2 مرتبہ متع کرے امام حسن کا درجہ پائے گا، 3 مرتبہ متع کرے حضرت علی کا درجہ پائے گا. اب تو 2 ہی رہ جاتے ہیں درجے. یعنی ایک اور دفعہ متع کرے پھر غالب گمانی ہے کہ حضور تک پہنچ جائے گا، اور 5 مرتبہ متع کرے تو معاذ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. یہ ان کی مستند کتاب برہان المتع میں انہوں نے جناب اس کو درج کیا. لہذا مسلمانوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام قرار کر دی تھیں، تو اس لیے اس کے قریب مسلمان کوئی نہیں جا. اور جن کے نزدیک متع جائز، میں کیا بتاؤں آپ کو تعجب ہوگا سن کر، ہمارے اوپر لوگ یہ لگاتے ہیں صاحب یہ تو بڑے فرقہ پرست ہیں، اپنے اللہ کسی کو مانتے نہیں وغیرہ وغیرہ. متع میں اگر کوئی اولاد اگر ٹھہر جائے، حمل ٹھہر جائے تو وہ حمل اس کا بڑا بابرکت کہلاتا ہے. اس سے اگر بچہ پیدا ہو تو وہ بڑا بابرکت کہلاتا. ہم سنی تو الحمدللہ ان ساری لغویات سے اللہ اس کے رسول کے فضل سے محفوظ. یہ آپ کا ہو گیا جناب جواب. اور کوئی نہ پوچھے آپ باری باری. علم بلاغت کی روح سے نعرہ حق چار یار میں حسر واقع ہوگا یا نہیں؟ پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں. پس منظر کیا ہے؟ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو 4 اصحاب ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان 4 افراد کی شان جو ہے باقی سارے صحابہ سے یہ منفرد ہے اور سب سے بڑھ کر ہے. اور ان 4 صحابہ کے کئی ایک مشترک فضائل ہیں جن کی وجہ سے یہ 4 کا لفظ جو ہے نا یہ استعمال میں آیا. اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ حالات یہ تھے، پس منظر اس کا بتا رہا ہوں. پس منظر یہ تھا کہ ایک فرقہ ہے شیعوں کا. شیعہ جو ہیں وہ ان 4 میں سے صرف ایک حضرت علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں، باقی 3 سے انکار کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک حضرت علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں، باقی 3 سے انکار کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ دوسری طرف ایک فرقہ ہے ناسبیوں کا یا خارجیوں کا. تو خارجیوں اور ناسبیوں کا جو فرقہ ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کو نہیں مانتا اور باقی 3 اصحاب کو مانتا ہے. تو ان 4 اصحاب کے حوالے سے یہاں 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ شیعہ کا جو 4 میں سے صرف ایک حضرت علی کو مانتا ہے اور باقی 3 خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتا.
اور دوسرا گروہ ناصبی اور خارجیوں کا جو تین حضرات کو تو مانتا ہے. پہلے تین حضرات کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت فاروق، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تو مانتا ہے، مگر ان کے علاوہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نہیں مانتا. تو اس پس منظر کو ذرا سامنے رکھو، اور سامنے رکھ کر تو اس بات کو جاننا چاہیے کہ ائمہ دین نے، علماء دین نے کئی صدیوں پہلے آج سے یہ نعرہ جو ہے یہ رکھا تھا، نعرہ تحقیق، اور اس کے جواب میں حق چار یار. تو اس کا مطلب جو ہے وہ چار سے زائد کی نفی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف تین اور نہ صرف ایک. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ صرف ایک بھی نہیں جیسا کہ شیعہ مانتے ہیں، اور صرف تین بھی نہیں جیسا کہ خارجی اور ناصبی مانتے ہیں، بلکہ چاروں. تو چار کے علاوہ باقی جو ہیں ان سے حقانیت جو ہے وہ اس نعرے سے چھین نہیں جاتی. جیسا کہ جو لوگ اس حسر کے قائل ہیں اور اس حسر کی وجہ سے اتنا لمبا چوڑا وہ تکلف بناتے ہیں، ہم سادہ سی عام فہم بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حق سب یار کا نعرہ لگانا چاہیے. کیا حق سب یار کا نعرہ لگانا چاہیے؟ اور یار سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. یار سے مراد کون ہے؟ تو مانا کیا ہوا کہ حق سب اصحاب، یہ مطلب بنا حق سب اصحاب. تو اب اگر چار کی وجہ سے اثر لازم آئے گا تو سب اصحاب کی وجہ سے بھی تو لازم آئے گا نا کہ حق صرف صحابہ کرام کے اندر ہی ہے. تو ائمہ تابعین کہاں گئے؟ اتباع تابعین کہاں گئے؟ مفسرین کہاں گئے؟ محدثین کہاں گئے؟ اور تاریخ نگار کہاں گئے؟ فقہا کہاں گئے؟ اور تفسیر دان کہاں گئے؟ اور کہاں گیا ائمہ مجتہدین؟ اور کہاں گئی صحابہ کرام کے بعد والی ساری کی ساری امت؟ جو ہے لازم آئے گا کہ وہ حق پر نہیں. اگر حق سب یار کہنے سے اگر حسر لازم آئے تو یہ بات اس حسر کی نہیں ہے جس حسر کی کسی کو خواہ مخواہ مغالطہ لگا ہوا ہے اور جس حسر کی کا ڈنڈورا وہ پیٹ رہا ہے. یہ تشیع حضرات جو ہیں ان کے عقائد تو بالکل واضح، اور موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ وہ قرآن مجید کو مکمل نہیں مانتے. اور کتنا مانتے ہیں؟ شیعوں کی مستند کتاب ہے اصول کافی، فروغ کافی، الشافی، یہ ساری کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. اصول کافی میں یہ روایت ہے حضرت ابو عبداللہ، یہ کنیت ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی. تو وہ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے یہ حدیث بیان کرتے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہمارے نانا جان یعنی نبی کریم علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس میں 17,000 آیتیں تھیں. آپ کیلکولیٹ کریں، آپ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں 6,666 آیتیں. اب 17,000 آیتیں اگر لی جائیں تو 80-85 پارے بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ موجودہ قرآن میں کہ تقریباً 55 پارے غائب. وہ آدمی کیسے مسلمان ہوگا؟ اسی جگہ یہ باب میں یہ حدیث بھی موجود ان کی. حضرت امام جعفر فرماد یہ جب سورت نازل ہوئی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس میں 80 قریشیوں کے نام تھے جو بعد میں نکال دیے گئے. تو اب جب قرآن مجید ہی کو مکمل نہ مانے تو وہ کیا ہوگا؟ پھر قرآن کا انکار. تو یہ قرآن اس آیت کا بھی انکار ہے. قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں. سمجھ گئے کہ اس کی حفاظت جب خدا کرے، اللہ تعالیٰ کرے، کیا اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کبھی آپ کسی کا بے دین بد مذہب کا شکار نہ ہو جائیں. یہ مثالیں اس لیے دیا تھی کہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور کبھی اس میں تردد نہ ہو. ایک مرتبہ شیعہ اور سنی میں مناظرہ ہوا. شیعہ کہتا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس میں گھپلا ہوا، سنی کہتا تھا کہ نہیں قرآن مجید مکمل. تو مناظرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے تقریر کر کے اپنے دلائل بیان کرتا ہے، پھر وہ خاموش ہو جائے. 10-15 منٹ جو مذاکرے کے صدور ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کیا شرائط، پھر اتنی منٹ دوسرا مقرر تقریر کر کے اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. جب شیعہ مناظر نے تقریر کی کہ قرآن مکمل نہیں ہے، جب وہ بول چکا، جب سنی عالم دین کی باری آئی اس نے جان کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین.
رب العالمین. شیعہ مناظر نے اعتراض کیا, کہنے سنیو تم کیسا مناظر ہے, تو بالکل جائز لگتا. الحمدللہ رب العالمین کو رب العالمین پڑھ رہا. مناظر نے سب سن لیا مگر جان کر کہنے لگا الحمدللہ ہے رب العالمین رب العالمین رب العالمین. ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. خود سنی بھی کہنے لگے بھائی تم کو کیا ہو گیا, غلط آیت پڑھ رہے. جب خوب ہنگامہ ہوا تو اس نے جان کر کے پھر دیکھا ارے یہ ہنگامہ کیسا ہے. انہوں نے کہا جی ہنگامہ کیسا, آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی, الحمدللہ رب العالمین, آپ نے رب العالمین پڑھا. کہنے لگے یہ تو میں پوچھنا چاہتا تھا, ایک زبر کو زیر پڑھ دیا, اتنا ہنگامہ, وہ کمبت 40 پارے غائب ہوئی, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. بتائیے کوئی ہنگامہ ہوا امت میں کہ اتنے پارے غائب ہو گئے, اتنے پارے کم ہو گئے اور کوئی ہنگامہ امت میں نہیں ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ مد مقابل کا جو دلائل ہیں یا باتیں تاری عنکبوت ہیں, مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہیں. اور یہ تو اللہ کی مہربانی. حضرت حذیفہ ابن یمان کی ایما پر جب قرآن مجید فرقان حمید دور عثمانی میں جمع ہوا, پورا اس کا ایک طریقہ کار تھا. حضرت زید بن ثابت جو ہیں وہ سرشتے دار تھے, اس سرشتانی بورڈ جو ہے اس کے وہ چیئرمین, اس کے سربراہ. سب سے آیتیں سنی جاتی, ایک ایک گواہ لیا جاتا. اور جب قرآن مجید فرقان حمید پورا تیار ہو گیا, پوری جماعت صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز اللہ جانتا. آپ نے دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن جمع ہو. حضرت عثمان غنی کے زمانے کے بعد حضرت علی کا دور آیا, ایک عرصے تک وہ امیر المومنین رہے. اگر قرآن میں کوئی گھپلا ہوتا حضرت علی نے درست کیوں نہیں کیا؟ یہ جواب شیعوں کے ذمہ, کیوں نہیں درست کیا؟ بھائی حضرت علی اپنا قرآن لے کے آتے کہ اصل قرآن تو یہ تو بیاض عثمانی, اس کو کہتے ہیں حضرت عثمان کی کتاب, بیاض عثمانی ہے, قرآن مجید فرقان ہے. پھر دیکھیے خدا کا کرنا, حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے امام حسن خلیفہ رہے, وہ کم سے کم صحیح نوک پلک کر دیتے قرآن مجید فرقان حمید. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, یہ اچھا ہوا بات آ گئی. گزشتہ جمعرات کو تھی 18 تاریخ, 18 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی, اور یہ آپ کی شہادت کا مہینہ بھی. یہ بہت بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی کا ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد اور رہتی دنیا تک آنے والے جتنے اختلافات ہیں ان سب کو حضرت عثمان غنی نے ختم کر دیا. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا وہ جو حضرت عثمان زمانے کا قرآن وہ کہیں ہے بھی یا نہیں؟ یہ بھی بتا دوں. اس زمانے کے جو حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید فرقان حمید جو جمع کی, پھر اس کی کاپیاں بنی 6-7 مختلف بلاد اسلامیہ میں اسے بھیجا گیا. اور صرف قرآن نہیں, قرآن کے ساتھ 2 قاری بھیجے گئے کہ اس آیت کا لب و لہجہ کیا ہے, وہ تلاوت کر کے بتائیں اگر کوئی اختلاف. اتنا اہتمام انصرام حضرت عثمان غنی نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس قرآن مجید کے 2 نسخے اب بھی دنیا میں موجود. ایک نسخہ تاشکن کے کتب خانے میں روس میں, اور ایک نسخہ اس کا توپ کاپی میوزیم جو ہے استنبول وہاں موجود. اور روس والے جو تاشکن میں موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نسخہ, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی مصحف کی تلاوت کر رہے تھے تو جب بلوائی ان کا گھر پھاند کر ان کے گھر میں گھسے اور کسی نے یہاں نیزہ مارا. حضرت عثمان غنی یہاں سے چونکہ قرآن مجید سامنے تھا, یہاں سے خون کا قطرہ نکل کر قرآن کی اس آیت پر گرا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان کا دعویٰ یہ کہ یہ وہ قرآن ہے جس پر یہ نشان بھی پایا جاتا ہے عثمان غنی کے خون کا, اور یہ روسیوں کے پاس. اب آپ کہیں گے مولانا ایک تو آپ نے استنبول بھیج رہے ہیں, 50,000 کا وہ ٹکٹ ہو گیا, ایک روس بھیج رہے ہیں آپ, یہاں بھی 40,000 سے کم کا ٹکٹ نہیں. تو آپ نے اتنا لمبا چوڑا نسخہ بتا دیا. اب آپ کو آسان بتاتا ہوں. ایوب خان نے جس زمانے میں روس کا دورہ کیا تو روسی حکومت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو تیار کیا ہوا قرآن تھا اس کی پوری فوٹو کاپی ایوب خان کو دی. جب ایوب خان پاکستان میں آئے, وہ شاید آپ کو یا مجھے ملتی تو ہم کسی کو نہیں دیتے, یہ ایوب خان کی مہربانی تھی کہ اس نے پیشاور میں ایک بہت بڑا عملہ ساتھ اور ایک ٹرین کو بہت زیادہ پھول ہار اور لائٹنگ کر کے کراچی بھیجا, اور وہ قرآن مجید کا نسخہ کراچی میں بنس گارڈن میوزیم ڈی جے کالج کے قریب بنس گارڈن میوزیم کے قلمی سیکشن میں آج بھی موجود ہے. جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے کہ جس کی ابتدا الحمد شریف سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا والناس پر ہے.
جو ہمارا قرآن ہے اس قرآن کا نسخہ آپ بھی موجود ہے، اس لیے کبھی آپ اس میں کوئی تردد نہ کریں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہمارے ساتھ، ورنہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 10,000 سے زائد ان کی تعداد تھی حفاظ کرام کی، 2 دفعے جمع ہوا، ایک تو جنگ یمامہ کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو مارنے کے بعد پھر جمع ہوا، اور اس کے بعد میں دور عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں شیعوں میں حافظ قرآن کیوں نہ ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ شیعوں کو ان صحابہ کرام کی بد دعا ہے کہ جن صحابہ کرام نے قرآن پاک جمع کیا تھا، اور ان صحابہ کرام پر شیعہ حضرات لعنتیں اور تبرے بھیجتے ایک، اور دوسرے نمبر پہ اگر یوں فرض کیا جائے کہ قرآن کی بھی کوئی زبان حال ہوگی، اور قرآن اپنی زبان حال سے، جس طرح بعض بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ دوران سفر ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں کے اندر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے وہ باہر نکل آئے، مسجد کے باہر نکل کر گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے وہ فرمانے لگے کہ مجھے نفل پڑھنے تھے آپ کی مسجد میں نے پڑھے ہیں، مگر مسجد کی دیواروں سے مجھے رونے کی آواز آئی ہے، اور مسجد کی دیواروں سے مجھے بدبوؤں کی آواز آئی ہے کہ جنہوں نے مجھے ویران کیا ہے اللہ تو بھی ان کو ویران کر، تو تم لوگ اس کا کوئی بندوبست کر لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو سمجھ آئی اور مسجد کو انہوں نے باقاعدہ طور پر آباد کیا۔ تو ان چیزوں کی بھی زبانیں ہوتی ہیں، ان کو ہم نہیں سمجھتے، ان کی زبانیں وہ ویسی ہوتی ہیں جیسی عالم غیب کی چیز ہوتی ہے، تو وہ ہم نہیں سمجھتے۔ تو ممکن ہے قرآن کریم کی بھی اسی طرح کا قرآن پاک کی بے ادبی کی پھٹکار جو ہے وہ بھی ان کے اوپر پڑی ہو، اس لیے کہ قرآن پاک کو یہ صحابہ کرام کی گھڑنت کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کو اللہ پاک کا کلام نہیں کہتے، جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی بے ادبی کی وجہ سے اور قرآن پاک کی پھٹکار جو ان کے اوپر پڑی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن پاک جمع کیا ہے بڑی کوششوں اور محنتوں سے، ان کی بے ادبی کرنے کی بنا پر ان حضرات کو قرآن کریم کو حفظ کرنا جو ہے وہ میسر نہیں۔ اور ایک اس کا ایک عقلی وجہ بھی ہے، عقلی وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ حاجی صاحب عقلی وجہ، ایک منٹ، عقلی وجہ جو ہے نا اس کی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا آسان بات تو نہیں، آپ جانتے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی حفظ کرتا ہے تو حفظ کرنے والے اور حفظ کروانے والے دونوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے اور میں اس کو حفظ کر رہا ہوں اس کی برکت لینے کے لیے۔ لیکن چونکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ پاک کا کلام ہے، تو اللہ پاک کا کلام نہیں ہے، اور صحابہ کی گرنتا ان حضرات کے نزدیک تو ان کو کیا پڑی ہے کہ اس کے اوپر سر کپائی کریں اور محنت کریں، اور محنت کر کے اس کو زبانی یاد کریں، یہ اس کی عقلی وجہ بھی ہے۔ یہ لکھا